بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امت مسلمہ کی تاریخ بہادروں اور سرفروشوں کے ناموں سے بھری ہوئی ہے، مگر مغربی مورخ اپنے حسد اور بغض کے باعث ان کو خاطر میں نہیں لاتے۔ مغربی مورخین کو نپولین بوناپارٹ اور چنگیز خان تو نظر آتے ہیں، مگر یہ مسلم جرنیل اور سالار ان کو نظر نہیں آتے۔ تاریخ اسلام ایسے کئی نامور اور کہنہ مشق جرنیلوں اور سالاروں کے واقعات سے آراستہ ہے جن کو یاد کر کے آج بھی دنیا اپنی عسکری منصوبہ بندی کرتی ہے۔ دنیا اسلام کا ایک ایسا جرنیل جس نے اسلام کے دشمنوں کو اپنی عسکری تدبیروں اور انداز جنگ سے ایسے نیست و نابود کیا کہ اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ میدان جنگ میں اسلام کی اس تلوار بے نیام کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی بے شمار خوبیوں، بہادری اور اسلام کے لیے جنگی خدمات کے صلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تھا۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید بلا شبہ شمشیر بے نیام تھے۔ ہم حضرت خالد بن ولید کی زندگی پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔ یہ 8 ہجری کا وقت تھا، تب مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا۔ یہ صحرا گرمی اور دھوپ سے جلتا اور انسانوں کو بھی جلاتا ہوا ریگزار تھا۔ یہ ایسا زمانہ تھا کہ ایک طرف صحرا کی اپنی مشکلات تھیں اور دوسری طرف ڈاکوؤں کا خطرہ بھی تھا۔ اسی لیے اس علاقے میں مسافر قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے، لیکن یہ مسافر اکیلا ہی چلا جا رہا تھا۔ یہ مسافر جس کے پاس ایک اعلیٰ نسل کا جنگی گھوڑا تھا اور زرہ گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، کمر سے تلوار لٹک رہی تھی جبکہ ہاتھ میں برچھی تھی۔ یہ دراز قد، چوڑے سینے اور چست جسم والا ایک بہت ہی زیرک اور بہادر جوان تھا۔ یہ سب سے الگ چلتا مسافر اپنے انداز اور کرینہ سے ایک ماہر سوار معلوم ہوتا تھا۔ نہ تو اس کے چہرے پر راہزنوں کا خوف تھا اور نہ ہی کسی اور صحرائی آفت کا ڈر، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر موجود تاثر قدرتی نہیں تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھا، یادوں سے دل بہلا رہا تھا، یا شاید ماضی کے لمحات کو دفن کرنے میں لگا تھا۔ آگے ایک کھائی آئی اور گھوڑا چڑھنا شروع ہو گیا، پھر ہموار زمین آ گئی۔ اب سوار نے گھوڑے کو روکا، گھمایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر پیچھے کو دیکھا، مگر مکہ اسے نظر نہ آیا کیونکہ مکہ افق کے نیچے چلا گیا تھا۔ پھر یوں لگا جیسے اسے کوئی آواز آ رہی ہو کہ ابو سلیمان، اب پیچھے نہ دیکھو، مکہ کو ذہن سے اتار دو، تم مرد میدان ہو، خود کو 2 حصوں میں تقسیم نہ ہونے دو، اپنے فیصلے پر قائم رہو، تمہاری منزل اب مدینہ ہے۔ یہ آواز سنتے ہی اس نے اپنا گھوڑا مدینے کی طرف چلا دیا اور باغ کو ہلکا جھٹکا دیا۔ گھوڑے نے اشارے کو سمجھ کر نپی تلی چال چلنا شروع کر دی۔ اگرچہ سوار کی عمر 43 سال تھی، مگر وہ اب بھی جوان لگتا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام سلیمان تھا، اسی لیے وہ ابو سلیمان کہلانے میں خوش ہوتا تھا۔ یہ سوار اس وقت یہ نہ جانتا تھا کہ تاریخ اسے اپنے اوراق میں خالد بن ولید اور سیف اللہ کے ناموں سے تا حیات یاد رکھے گی، اور اس کا نام اسلام کی عسکری روایات کی پہچان بن کر ابھرے گا۔ خالد اس لکو دک صحرا میں مکہ سے مدینہ جا رہا تھا۔ وہ ابھی مسلمان نہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی ان گنت جھڑپوں کے علاوہ وہ مسلمانوں سے 2 بڑی جنگیں غزوہ احد اور غزوہ خندق لڑ چکا تھا۔ 610 عیسوی بروز سوموار جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو تب خالد کی عمر 24 سال تھی۔
یہ وہ وقت تھا جب خالد اپنے قبیلے بنی مخزوم کی عسکری قوت کا ایک سالار بن چکا تھا۔ بنی مخزوم قریش کے چند معزز خاندانوں میں سے تھا۔ قریش نے اپنے عسکری امور کو اسی خاندان کے حوالے کر رکھا تھا۔ قریش کی نظر میں الولید جو کہ خالد کا باپ تھا کے فیصلوں کی بہت اہمیت تھی۔ 24 برس بعد خالد کو بھی یہ حیثیت مل گئی، مگر خالد اسے ٹھکرا کر مدینے جا رہا تھا۔ کبھی کبھی اسے یوں لگتا کہ کوئی طاقت اسے پیچھے کو کھینچ رہی ہے، تب وہ پیچھے کو دیکھتا، مگر اسی لمحے اس کو ایک آواز اپنے اندر سے محسوس ہوتی، آگے دیکھ خالد، تو ولید کا بیٹا ضرور ہے مگر اب وہ مر گیا ہے، اب تو سلیمان کا باپ ہے جو زندہ ہے۔ خالد کے ذہن میں دو نام اٹک گئے تھے، ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک دین لائے تھے، اور اس کے باپ ولید کا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ خالد سوچوں میں گم تھا کہ اس کے گھوڑے نے صحرا میں پانی کی خوشبو محسوس کی اور اسی طرف کو رخ بدل دیا۔ خالد نے جب گھوڑے کے رخ بدلنے پر غور کیا تو اسے گول دائرے میں کھجوروں کے درخت نظر آئے۔ گھوڑے کا رخ اسی طرف تھا۔ اس نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے اترا اور پانی کو اپنے منہ پر مارا۔ اس کے گھوڑے نے بھی پانی پیا، خالد نے بھی انسانی استعمال والے چشمے سے پانی پیا۔ خالد نے اس جگہ کچھ دیر آرام کرنا چاہا، وہ تھک چکا تھا اور کچھ دیر سستانا چاہتا تھا، مگر اس کے ذہن میں یادوں کے قافلے اسے آرام نہیں کرنے دیتے تھے۔ اسے وہ واقعہ یاد آ گیا جب 7 سال پہلے اس کے ساتھیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور الولید اس منصوبے میں سب سے آگے تھا۔ یہ ستمبر 622 عیسوی کی رات تھی۔ قریش نے انسان کے روپ میں وحشی اور درندے چنے اور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند میں قتل کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ اس وقت خالد کی عمر 27 سال تھی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش میں شریک تھا، مگر عملی طور پر جانے والوں میں شامل نہ تھا۔ اسے یہ رات ایسے یاد تھی جیسے 7 سال نہ ہوئے ہوں، کل کی بات ہو۔ اسے اس قتل پر خوشی تھی بھی اور نہیں بھی۔ خوش اس لیے تھا کہ اس کے قبیلے کے ایک آدمی نے اس دین کو باطل کہہ دیا تھا جس پر اس کے بزرگ چلے آئے تھے، اور اس نے خود کو اللہ کا رسول کہہ دیا تھا۔ ناخوش اس لیے تھا کہ وہ دشمن سے آمنے سامنے لڑنے کا قائل تھا، چھپ کر وار کرنا اسے پسند نہ تھا۔ بہرحال اس نے اس کوشش کی مخالفت نہ کی۔ جب یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مکان سے پہلے ہی ہجرت کر گئے تھے، اور ان کے بستر پر حضرت علی آرام فرما رہے تھے۔ قریش کو یہ امید تھی کہ صبح اٹھیں گے تو یہ خبر ملے گی کہ محمد قتل ہو گئے ہیں، مگر صبح وہ ایک مایوسی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور سرگوشیوں میں پوچھتے پھر رہے تھے کہ محمد کہاں گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کا بہت پہلے علم ہو چکا تھا، اور وہ وقت ملتے ہی مدینہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا ہجرت کر چکے تھے، اور صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دور نکل چکے تھے۔